ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا پارہ نمبر 12 دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ ہود مکمل ہے جو کہ گزشتہ پارے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ پارہ نمبر 11 میں سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات مذکور ہیں اور باقی پوری سورہ ہود کا مکمل حصہ جو ہے وہ پارہ نمبر 12 میں ہے۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 12 کا دوسرا حصہ سورہ یوسف کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے۔ تو سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر پر قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ سورہ ہود کہ جس کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے، یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں عقیدہ آخرت اور ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے اور توبہ کی دعوت دی گئی ہے، اور اعراض کی صورت میں کہ اگر وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کی دھمکی بھی دی ہے۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ قرآن کی عظمت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی ہے۔ یعنی قرآن اپنی آیات اور معنی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں کوئی تعارض اور تناقض بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ اس اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہے کہ جو انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کو جاننے والا ہے، انسان کی نفسیات، انسان کی کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے، تو لہٰذا اس میں جیسا کہ اس کتاب کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، تو اسی طرح اس قرآن کریم کی اکثر آیات جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ محکم آیات ہیں۔ قرآن کریم کی 90% آیات وہ دل و دماغ پر اثر کرنے والی ہیں، صرف 10% ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ تو قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ ساتھ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اور اس کو انسانی اختراع قرار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود ہی میں آگے جا کے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن بھی ایک انسانی کاوش ہے تو چلو تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر ہی دکھلاؤ۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا جو آج تک کسی نے قبول نہ کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے دلائل ذکر فرماتے ہیں اور اپنے وصف رازقیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلی اختیارات کا ذکر فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کا رزق دینے والا میں اللہ ہوں۔ زمین و آسمان پر کوئی چلنے پھرنے والا جانور کو چھپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق میرے اللہ کے ذمے نہیں ہے، اور نہ صرف میں ان کا رازق ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہوں اور مرنے کے بعد جہاں وہ دفن ہوں گے میں ان کے بارے میں بھی علم رکھنے والا ہوں، کیونکہ کل فی کتاب مبین میرے پاس یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو سامعین محترم،
اس آیت کریمہ سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر زیرو چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور کتاب و سنت کی نصوص سے یہ بات بھی واضح ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں اس کے بارے میں جو چیزیں لکھ دیتے ہیں، ان میں ایک اس نے جو رزق اس دنیا میں کھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرہ میں پھر بھی لوگ رزق کے معاملہ میں خوفزدہ نظر آتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود طرح طرح کے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ چند سال بعد پانی ختم ہو جائے گا، پانی زمینی سطح بہت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، 20 سال بعد جو ہے وہ شاید بچے جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بھوکے مر جائیں گے۔ اور کبھی خاندانی منصوبہ بندی کا جو ہے وہ درس دیا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وسائل کم ہیں، آبادی تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں قحط سالی کا سما پیدا ہو جائے گا، لوگ بھوکے مرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں ایک دنیاوی سوچ ہے، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رد فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو کہ زمین کے ہر زیرو چیز کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے، ان کو تمام ضروریات فراہم کرنا جو میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، اور پانی کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ساری انسانیت بھی اگلے پچھلے سب اکٹھے ہو کر ایک ہی وقت میں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیں، اللہ سب کی مراد ان کو دے بھی دیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جیسے سمندر سے ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں پانی لے لے جا، ایک سوئی ڈبو کر نکالی جائے جتنا پانی اس کو لگتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ رازق اللہ ہے، تو پھر ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمیں یہ ڈیم بنانا ناگزیر کا دعویٰ جو ہے، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے، اللہ وسائل بھی زیادہ فرما رہے ہیں۔ خود آپ دیکھ لیں کہ چند سال پہلے زمین کی پیداوار جس قدر تھی، آج پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دی ہے، اور اسی طرح ہر چیز کی جو ہے وہ پیداوار، پھلوں کی، اجناس کی جو ہے وہ پہلے 10 سال پہلے سے اب کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی یہاں نفی فرمائی ہے کہ میں نے ہر ذی روح چیز کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، لہذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی بات پر جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے، اس طرح کے توہمات میں جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جو رزق کھانا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری پیدائش سے قبل ہی لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع کرنے کے لیے 7 انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے ساتھ جو ان پہ عذاب کی صورت آئی، ان کا جو انجام ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو ان انبیاء کرام کے بار بار قرآن میں واقعات بتلانے کے مقاصد اور فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کے قصے جو قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کے 3 بنیادی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جن کو مشکلات سے دوچار کیا گیا ہے، جن کو تکالیف کا، مصائب کا سامنا ہے، ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ہم سے پہلے بھی جو اس راستے پہ چلے، ان انبیاء اور رسل اور ان کے ماننے والوں پر اسی طرح مصائب ڈھائے گئے، ان پر مشکلات آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کی۔ تو صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ان واقعات میں تسلی ہے کہ آپ بھی صبر کریں گے تو اللہ آپ کو بھی جو ہے وہ آپ کی بھی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سابقہ انبیاء کے واقعات کا فائدہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس حقیقت حال کا تمہیں علم ہو جائے، صحیح معلومات تمہیں آ جائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔
اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، اسباق ہیں کہ فرما برداری کا انجام کیا ہوتا ہے، نافرمانوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تاکہ تم نافرمانی سے بچ جاؤ، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے احوال ذکر کیے ہیں، جن میں ہمارے لیے اسباق اور عبرتیں بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ مکالمے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسا ہمارے معاشرے میں بھی یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سید زاد ہیں، ہم فلاں جو ہے وہ کنبے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم فلاں کی بیعت کرنے والے ہیں، شاید اسی سے ہماری نجات جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کرنے کا واقعہ قرآن میں ذکر فرما کے بتلا دیا کہ اللہ کے ہاں رشتہ داری کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل کی جو ہے وہ حیثیت ہے، اسی کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انجام فرماتے ہیں۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ فاطمہ جو مانگنا چاہتی ہے دنیا میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لے، دیکھ کل قیامت کے دن میں تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکوں گا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے مخاطب ہو کر یہی بات بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ داری سے، آل نبی کی آل ہونے سے جو ہے وہ نجات نہیں ہوتی، نجات انسان کے عمل اور عقیدے پر ہے۔ جیسا انسان کا ایمان ہوگا اور عمل ہوگا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ اپناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے تو آپ کا بیٹا ہے، مگر اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ آپ کے اہل ہونے کے قابل نہیں ہے، لہذا آپ اس کو اپنا اہل ہی شمار نہ کیجیے۔ اور اسی واقعہ سے دوسری بات ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے دنیاوی وسائل پہ انحصار کیا۔ جب اسے کہا گیا کہ اطاعت گزار بن جا اور کشتی میں سوار ہو جا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا بلند و بالا پہاڑ ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ اس کا انحصار دنیاوی وسائل پر تھا، مگر مومن کا انحصار دنیاوی وسائل پر، دنیاوی ٹیکنالوجی پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر ہوتا ہے۔ کیونکہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا تو یہ پہاڑ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا تھا۔ اسی طرح کی صورتحال آج ہمارے سامنے بھی ہمارے جو ہے وہ آج دنیا میں کرونا کی شکل میں، وبا کی صورت میں جو ہے موجود ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو آج ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے لڑنے کی، اس کو ہرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بات بھی درست نہیں۔ ہمیں دنیاوی وسائل پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اس سے ڈرنا نہیں، اس سے لڑنا ہے۔ اللہ سے ہم لڑ نہیں سکتے، اللہ کے سے لڑنے کی ہمارے اندر سخت طاقت اور قدرت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اسی وقت ہم ان وباؤں سے، بلاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دنیاوی وسائل پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن کا انحصار جو ہے وہ اللہ کی توفیق پر، اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک بدبخت ہوں گے، ایک نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبختوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولناک جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے، جبکہ نیک بختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیشہ ہمیش کی جو ہے وہ نعمتیں رکھی ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کن لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اگر نیک بنیں گے، نیکی کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت کی نعمتوں سے مستفید فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بدبختوں کا، نافرمانوں کا راستہ اختیار کیا تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب سے دوچار فرمائیں گے، ہمیں جہنم میں جو ہے وہ عذاب سہنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہے۔ سورہ یوسف یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے۔
اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے۔ تمام انبیاء کے قصے ویسے قرآن میں جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورہ یوسف ہی میں ذکر فرمایا ہے۔ باقی قرآن میں ان کے نام کا ذکر ہے یا جمالی ذکر ہے، مگر ان کا پورا قصہ جسے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے، وہ اسی سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف اور بن یمین یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور ان کے علاوہ 10 جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ ان کے حضرت یوسف کے ستیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ ان کی وفات پا گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار اور محبت تھی، اور اس کی چند وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ چھوٹے تھے، باقی اولاد جو ہے وہ بڑی تھی۔ اس بنا پر بھی عام روٹین میں بھی یہ فطرتی بات ہے کہ جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کو ان سے جو ہے وہ زیادہ لگاؤ اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد محبت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ وفات پا چکی تھی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، اور سیرت کے اعتبار سے بھی آپ جو ہے وہ تمام بھائیوں سے نیک سیرت تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بچپن میں آپ کو خواب آتی ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلاتے ہیں، تو اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ ان سے جو ہے وہ محبت ہو گئی۔ تو جب دوسرے ستیلے بھائیوں نے دیکھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم جو ہے وہ کما کر لاتے ہیں، باپ کی خدمت بھی ہم کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں کام بھی ہم آتے ہیں، مگر ہم سے زیادہ پیار اور محبت جو ہے وہ یوسف کو ملتی ہے، تو اس وجہ سے ذہن میں یہ بات شیطان نے ڈال کر ان کو حسد اور بغض میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بن یمین کے بارے میں ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں حسد جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ وہ بھی نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام سونپنے والے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اپنے ستیلے بھائیوں سے اس خواب کا جو ہے وہ ذکر نہ کیا جائے۔ تو بھائی حسد میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے طرح طرح کی پلاننگیں سوچنی شروع کر دی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ کام تمام کیا جائے، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری محبت جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرے۔ اگر یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں تو ایسا تبھی ممکن ہوگا۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت ایک مرتبہ تفریح کا پروگرام بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اصرار کر کے ساتھ لے گئے، اور ان کو وعدہ کر کے گئے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے وہ سمجھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں میل ہے، تو انہوں نے یہ وعدہ کر کے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اتنی بڑی جو ہے وہ جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہو کر ایک اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ ان کی درندوں سے حفاظت کریں گے اور ان کو بحفاظت جو ہے وہ واپس لائیں گے۔ تو یہ وعدہ کر کے وہ ساتھ لے گئے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو ایک بھائی جو بڑا بھائی تھا اس نے سمجھایا کہ اتنا سخت گناہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی خالی کنواں دے کر اس میں پھینک دیتے ہیں، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہم سخت جرم کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی پلان کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے کے پاس جو کنواں تھا اس میں پھینک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمانی تھی کہ ایک قافلہ جو ادھر سے گزرا اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا، تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں، وہ حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کو اپنی دنیاوی نفع کے لیے کہ اس کو بیچ کر ہم نفع حاصل کریں گے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحفاظت اس کنویں سے نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے
جو ہے وہ عزیز مصر تک رسائی کا اللہ تبارک و تعالی بندوبست فرما دیتے ہیں کہ وہ بکتے بکاتے بالآخر عزیز مصر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ نمبر 12 میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جیسے وہ حسین و جمیل تھے، اسی طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا، وہ فہم و فراست کے مالک بھی تھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک ناخوشگوار واقعہ جو زلیخا کی شکل میں رونما ہوا، اس کا بھی اس پارہ میں ذکر فرمایا ہے کہ حسین و جمیل ہونے کی بنا پر اس کو شیطان نے بہکایا، تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ غلط کام کرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ دروازے بند کر کے اپنی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جواب دے دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوی انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ ایسے اتنے جو ہے وہ احسانات کیے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے محفوظ رکھیں۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت مختصر ہے۔ ویسے تو اس واقعہ کی تفصیل اتنی ہے جیسے اللہ نے بیان کی ہے تو وہ 1 گھنٹہ بھی جو ہے وہ کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بحفاظت رکھا۔ آگے جب دروازہ کھولا تو عزیز مصر سامنے تھا، تو اب زلیخا جو ہے وہ اپنا موقف بدل لیتی ہے اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اس کے اپنے گھرانے ہی کے ایک فرض سے بعض روایات میں اگرچہ ان کے سند میں کلام ہے، ایک شیرخوار بچے کی گواہی مذکور ہے، یا ان کے خاندان کے ایک آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے قمیص کو دیکھا جائے، اگر اگلی طرف سے پھٹا ہوگا تو یوسف علیہ السلام گناہ گار ہوں گے، اگر بیک سائڈ پہ ہوگا تو زلیخا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلیل کے ذریعے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا جو ہے وہ عزیز مصر کو بتلا دیا، مگر اب وہ اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی خاطر جو ہے وہ زلیخا کو گناہ گار تو سمجھ چکا تھا، مگر اس نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ اپنی عزت اور اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی شان بان کی حفاظت کے لیے سارا جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور عزیز مصر جان بھی جاتا ہے کہ واقعتاً حضرت یوسف علیہ السلام ہی سچے ہیں، ان کی اپنی ہی زوجہ جو ہے وہ زوجہ زلیخا جو ہے اسی کا سارا قصور ہے، وہی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس انداز میں اسی وقت عزیز مصر کو تو پتہ چل گیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کا اہتمام فرمایا کہ جب دوسرا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں اسی پارہ میں بیان فرمایا کہ جب مصر کی عورتوں نے جب یہ باہر بات نکلی، شہر کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، انہوں نے زلیخا کو، عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کے جو ہے وہ تانے دینے شروع کیے۔ تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا تاکہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے دیکھ لے، ان کا حسن دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بات کرے۔ تو اس نے تجربے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ان کو کروایا، ساتھ جو ہے وہ چھریاں اور فروٹ بھی دیا۔ تو انہوں نے اتنا دیکھنے میں مگن ہو گئی کہ اپنی انگلیاں تک جو ہے وہ کاٹ لیں۔ تو پہلے تو صرف زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی تھی، اب سبھی خواتین کے کیفیت یہ ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے ان سے تحفظ کی یہی صورت نظر آتی ہے کہ میں اس سے تو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جیل میں قید ہو جاؤں۔
یعنی قید مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، جیسے اللہ تو میری حفاظت فرمانا چاہتا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو مجھے اس مشکل وقت میں میری جو ہے وہ حفاظت فرما۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مدد مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل میں ڈال کر اس انداز میں ان خواتین سے اور ان کی پاک دامنی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغین کے لیے ان کی تبلیغ کا بھی ذکر فرمایا کہ باوجود جیل میں جانے کے انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ جیل میں بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ 2 مقربین، ایک ساقی اور ایک نان بھائی عزیز مصر کا، جن کو جیل ہو گئی، وہ جیل میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو بھی توحید کی دعوت دی، ان کے خوابوں کی تعبیر کی آڑ میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیونکہ وہ ایک غلام تھے، نوکر تھے، تو اسی اعتبار سے ان کے شعبے کے متعلقہ مثال دے کر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ایک آدمی کے متحد ہو، ملازم ہو، اب تم خود ہی بتاؤ کہ ایک مالک بہتر ہے یا زیادہ مالک ہے؟ ایک مالک کی اطاعت کرنا زیادہ بہتر ہے، آسان ہے، یا پھر زیادہ مالکوں کی؟ کیونکہ وہ ایک مالک کے زیر سایہ تھے، وہ جانتے تھے جتنے زیادہ مالک ہوں گے اتنی زیادہ مصائب و مشکلات ہوں گی۔ تو اس انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داعی کا یہ کام ہے کہ جب بھی موقع مناسب ملے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ضرور دینی چاہیے۔ اس کو اپنا جو ہے وہ دعوت کا کام کسی حالت میں بھی، تنگی ہو، ترشی ہو، جہاں بھی ہو، وہ امن میں ہو، خوف میں ہو، اس کو اپنا مشن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی مشکلات، اتنی تکالیف کے باوجود جو ہے وہ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، جیل میں رہتے ہوئے بھی آپ نے یہ کام سر انجام دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے خلاصی کا اس پارہ کے آخر میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو صحیح تعبیر بتلا دی، دونوں نے اپنے خواب بتلائے، دونوں قیدیوں کو آپ نے تعبیر بتلا دی۔ ایک کو بتلایا کہ تم اپنی نوکری پہ بحال ہو جاؤ گے، دوسرے کو بتلایا کہ تمہیں جو ہے وہ جرم ثابت ہوگا، پھانسی دے دی جائے گی۔ تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی ویسے ہی وہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ جیل سے جانے لگے تو بتلایا کہ میری بات بھی بادشاہ کے پاس کرنا کہ ایک آدمی جو ہے بغیر کسی گناہ کے جو ہے وہ بے قصور جیل میں ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ غور و فکر کریں۔ مگر وہ باہر آ کے بھول گیا، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سما اس انداز میں بنایا کہ پھر خواب عزیز مصر کو ایسا آتا ہے کہ جس کی تعبیر بڑے بڑے معبرین، تعبیریں کرنے والے جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں کہ عزیز مصر کے اس خواب کا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس وقت اس نان بھائی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان سے تعبیر کی تھی تو وہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے انہوں نے بتلایا تھا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذہن میں آتے ہی عزیز مصر سے بات کرتا ہے کہ جیل میں مجھے جانے کی اجازت دو، تو وہاں ایک آدمی ہے، وہ جیسی تعبیر بتلاتا ہے بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، بادشاہ کا خواب بتلاتا ہے کہ ایسے عزیز مصر کو جو ہے وہ خواب آیا ہے کہ جو ہے وہ 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی تازی 7 گاؤں کو کھا رہی ہیں اور سارا گوشت جو ہے وہ چٹ کر جاتی ہیں۔ اسی طرح 7 جو ہے وہ سٹے ہیں، ان کو 7 خشک سٹے جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ خواب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی نہ صرف تعبیر بتلائی بلکہ اس کا حل بھی بتلایا کہ آپ کو جو ہے وہ 7 سال خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے جو پہلے 7 سال تمہاری خوشحالی کی ہوں گے تم آدھا غلہ جو ہے وہ سٹا کر لینا اور سٹوں میں رکھنا، محفوظ رہے گا، کیڑا بھی نہیں لگے گا، اور اسی طرح دیگر بھی تمہیں فوائد ہوں گے۔ تو 7 سال جو خوشحالی کے ہیں اسی وقت تم نے آئندہ 7 سال کے لیے غلہ سٹاک کر لینا ہے، کیونکہ اگلے 7 سال جو ہیں وہ تمہارے لیے خشک سالی کے آئیں گے، قحط سالی کا عالم ہوگا۔ تو اور اسی طرح دوسری جو ہے وہ خواب کی بھی تعبیر بتلا دی، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے بارے میں بھی دوبارہ درخواست کی کہ عزیز مصر کو میرا کہنا۔ تو
حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر سن کر جا کے اس نے عزیز مصر کو بتلائی، تو عزیز مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا تو پہلے ہی علم رکھنے والا تھا، مگر اب علم اور ان کی تعبیر اور ان کے حکیمانہ جو ہے وہ فیصلوں کا بھی معترف ہو گیا، اور اس نے اپنے پاس بلانے کے لیے بھیجا کہ اسے میرے پاس لایا جائے، یہ تو بڑے جو ہے وہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے جا کے ان سے پوچھئے کہ عورتوں کے معاملہ کیا بنا، یعنی میرے اوپر جو جرم ثابت نہیں ہوا تھا، جس کی پداش میں مجھے اتنے سال، جیسا کہ مفسرین نے بعض نے 7 یا 9 سال جیل کا عرصہ لکھا ہے، اتنے سال جو ہے جس الزام پر مجھے جیل میں رکھا گیا ہے اس کی حقیقت اور اس کی تحقیق کا کیا بنا۔ تو جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی، میرے اوپر لگا ہوا جو داغ جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو عزیز مصر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا تفصیلاً جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ اپنی گھر کی ان تمام خواتین کو بلایا، ان سے پوچھا، تو سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ جب تمام عورتوں نے گواہی دے دی تو زلیخا نے بھی سوچا کہ اب حق تو واضح ہو ہی گیا ہے، تو اس نے بھی کہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یہ چال چلی تھی، میرا ہی جو ہے وہ سارا قصور تھا، وہ یوسف علیہ السلام تو سچوں میں سے ہیں۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا تمام سے جو ملزم کا تھا اس کا بھی اعتراف جرم اس نے اپنا قبول کر لیا، عورتوں نے بھی گواہی دے دی۔ عزیز مصر جو پہلے دلائل کی روح سے اب کلی طور پر اس کو یقین ہو چکا تھا کہ واقعتاً قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پاک دامن ہیں، اس کو پہلے ہی تھا، مگر اس نے اپنی جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اس پارہ میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان تمام جو ہے وہ واقعات کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات نبی کریم علیہ السلام کے حالات کے بھی موافق تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ساری جو ہے وہ حالات بیان فرمائے ہیں کہ جیسا قریشی بھائیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ایسے ہی بھائیوں نے حسد کیا، ان کو کنویں میں پھینکا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں جانا پڑا، یہ مصر ہجرت کر کے گئے، مصر چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزیر بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو پہلے اسلامی مملکت کا جو ہے وہ حاکم بنایا۔ تو ان کے بھی بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے معافی کی درخواست دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کیا، تو تمام جو ہے وہ سرنگو ہو گئے۔ ایسے عالم میں نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی تھی کہ میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری ساتھ کوئی جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، عام معافی کا تمہیں جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اس واقعہ میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں کہ مصیبت کے بعد جو ہے وہ راحت ضرور آتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا، اگر ہمارے اوپر بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، جیسے ان کو بعد میں اللہ نے آسانی کی تو اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ آسانیاں دیں گے۔ اسی طرح حسد کے بارے میں اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حسد بڑی جو ہے وہ سخت ترین خوفناک جو ہے وہ بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اچھے اخلاق ہر جگہ جو ہے وہ کام آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق ہی تھا کہ جس کی وجہ سے قیدیوں میں ان کو جو ہے وہ عزت ملی، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ عزیز مصر تک ان کے اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کی جو ہے وہ قدر و قیمت اور محبت ڈال دی، اور پاک دامنی تمام بلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی طرح نامحرم کے ساتھ اختلاط جو ہے یہ تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے بہت سارے جو ہے وہ نقصانات ہیں جو ہمیں اس واقعہ سے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے،
جب انسان جو ہے وہ مصائب کا سے دوچار ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشقت آتی ہے، تو اسے جو ہے وہ اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کی قوت کو بڑھا لینا چاہیے، اور زیادہ اللہ کے قریب ہو کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دائی کے لیے بھی اس واقعہ سے ہم دائیوں کے لیے بھی یہ بات ملتی ہے کہ کسی بھی حالت میں، تنگی ترشی میں، وہ دعوت کا کام ترک نہ کریں، بلکہ جہاں بھی موقع مناسب دیکھیں وہاں جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت ضرور دیں۔ اور اسی طرح جو حق پر تھا اس کی اللہ تبارک و تعالی نے گواہیاں دلوا کے اس کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا خود ذکر فرمایا، عزیز مصر کی بیوی سے بھی جو ہے وہ اقرار کروایا، اسی طرح عورتوں سے گواہی دلوائی، عزیز مصر کے خاندان کے اپنے فرض سے جو ہے وہ گواہی دلوا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامن ہونے کا اقرار کروایا۔ اسی طرح ہمیں بھی جب ایسا کوئی کٹھن مرحلہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے لو لگانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں کتاب و سنت سے رہنمائی لینے کی، اور ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔